الصلاة والسلام تحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاة والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ بنت القلم والنون وسر بین الکاف والنون ودلیل ارادت کن فیکون وکتاب المکنون آیت اللہ العظمی وزوجت آیت اللہ الکبری محافظۃ النبوہ وناشرۃ الولایہ ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدی ام الحسن ام الحسین ام المحسن ام العباس و ام ابیہا السیدہ فاطمہ ولعن اللہ تعالی علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین بلند تر صلوات دعائے مخدومہ عالمیان شہزادی کونین پوری دنیا سے آئے ہوئے آپ تمام مومنین و مومنات کا پرسہ اپنی بارگاہ جلیلۃ القدر میں قبول و منظور فرمائے۔ آقازادی اس عبادت کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے۔ ہمارا شمار سیدہ کے طرفداروں میں، امیر المومنین کے پیروکاروں میں اور مولا شبیر کے عزاداروں میں فرمائے۔ میرے مالک جو مومنین مومنات بیمار ہیں، بالخصوص سید ذیشان شاہ صاحب ان کی والدہ علیل ہیں، یا وہ مومنین جنہوں نے مجھے بیماروں کی صحت یابی کے لیے کہا ہے، میرا مالک ان تمام کو صحت کاملہ واجلہ نصیب فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ان مجالس کی ان صف اعضاء کی ڈیوٹی دینے والے سید علی رضا کاکے شاہ صاحب، ان کی بیٹی جو دنیا سے جا چکی ہے، میرا مالک انہیں جناب سیدہ کی کنیزوں سے معشوق فرمائے۔ ان مجالس اس سلسلہ عزاداری اس صف اعضاء کو بچھانے والے جناب سید حامد نقوی صاحب، جناب سید علی رضا صاحب، سید عمران شرازی صاحب، سید تقی اعجاز صاحب، شیخ وحید صاحب، شیخ حیدر صاحب اور میاں اعظم بھٹی صاحب، میر سید ابو صالح رضوی صاحب، مالک ان تمام کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جتنے ذاکرین مدحت کی ڈیوٹی دے رہے ہیں، مولا ان کی ذاکری کو معاف فرمائے۔ دعائیں قبولیت کے لیے ممکنہ حد تک بلند صلوات تلاوت فرمائے۔ سلسلہ گفتگو اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا۔ ہم یکم محرم سے گفتگو کر رہے ہیں کہ آخر قتل حسین کے محرکات کیا تھے، وہ کون سی وجوہات تھی جن کی بنیاد پہ 50 سال کے اندر ہی نبی کا کلمہ پڑھنے والوں نے نبی کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ تو کل کی مجلس میں بھی میں نے آپ کے سامنے یہاں تک گفتگو لے کے آیا تھا کہ ہمیں قاتلان حسین صرف یزید کی صورت میں نہیں چاہیے، یزیدیت کی صورت میں چاہیے۔ ہمیں وہ تمام لوگ قتل حسین میں چاہیے جو کسی نہ کسی طریقے سے امام حسین کے قتل میں شریک تھے، کیونکہ یہ آپ کے لیے معمولی واقعہ نہیں ہوگا، ہمارے لیے یہ معمولی واقعہ نہیں، امت کے لیے ہوگا۔ ہم اسے ہرگز معمولی نہیں سمجھتے۔ یہ ہمارے امام کا قتل نہیں بلکہ دین کا قتل ہے۔ تو ہمارے لیے ہم اس قتل کو چھپنے نہیں دے رہے۔ ہم 1400 سال سے احتجاج کر رہے ہیں، پوری دنیا میں ہم اپنی مائیں بہنیں بیٹیاں لے کے بازاروں میں آتے ہیں، احتجاج ہے کہ آج تک ہمیں قتل حسین پہ انصاف نہیں ملا۔ ہم زمانے سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ آخر قتل حسین میں کون کون لوگ شریک تھے، وہ چھپے ہوئے چہرے بھی ہمیں دکھائے جائیں جنہوں نے قتل حسین میں اپنا اپنا حصہ کسی نہ کسی صورت میں ڈالا تھا۔ تو جو احباب پہلے دن سے میری مجالس سن رہے ہیں، میں نے یہ گزارش کی تھی
کہ یہ جو بیعت کا مطالبہ کیا تھا نا یزید نے، اس میں اتنی جرت کہاں سے آئی کہ اس نے نبی کے بیٹے سے بیعت مانگی؟ اس کا مطلب ہے اس سے پہلے کسی نے جرت کی تھی۔ اچانک یہ جرت نہیں آ گئی کہ ایک شرابی، ایک بد کردار آئے اور تخت پہ بیٹھ کے کہے کہ جاؤ رسول کے بیٹے سے بیعت مانگو۔ اس کا مطلب ہے اس سے پہلے بھی کسی نے بیعت مانگی تھی۔ اس کا مطلب ہے صرف یزید ہی مجرم نہیں۔ اب تمہید میں میرا ساتھ دیجیے، وہ لوگ مجرم ہیں جنہوں نے اپنے اپنے طریقے سے جس دور میں جس معصوم سے بیعت کا مطالبہ کیا تھا۔ اور میں نے کل کی مجلس میں کہا تھا کہ امیر المومنین سے بیعت مانگی ہی نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ علی سے بیعت مانگنا ہے علی کا نفس لینا، اور علی کا نفس ہے اللہ کا نفس۔ ایک شخص نے آ کے، ہمارے مذہب کا بہت معتبر نام تھے قبلہ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل، انہوں نے کہا کہ ہم ثابت کریں گے کہ علی نے فلاں کے پیچھے نماز پڑھی تھی۔ انہوں نے کہا میں کتابات میں دیکھوں گا، پہلے تو میں اس بندے کی عقل پہ حیران ہوں جو نماز کے آگے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس بات میں تو بحث بعد میں ہوگی کہ پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، پہلا تو اس کی عقل پہ ماتم کرنے دو جو نماز کے آگے کھڑا ہو گیا تھا۔ قتل حضرت امام حسین علیہ السلام آج بھی ایک ایسا کھلا مضمون ہے جس پہ گفتگو نہیں کی جا رہی۔ بتایا ہی نہیں جا رہا کہ آخر قتل حسین میں کون کون سے لوگ تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا، مدینہ چھوڑ کے جب خبر تھی میرے بادشاہ حسین کو کہ میری منزل کربلا ہے، حسین ابن علی نے مکہ میں قیام کیا۔ اگر کربلا میں آئے ہو تو کربلا شناسی لے کے جانا، یہاں سے کربلا شناسی لے کے جانا۔ حسین جانتے تھے، امام وقت تھے کہ میری منزل کربلا ہے، کیونکہ حسین نے وعدہ کیا تھا پروردگار سے۔ جب حسین مشیت کے ساتھ اپنے کیے ہوئے معاہدے کو جانتے تھے، پھر مکہ میں قیام کی، اور وہ قیام بھی 2 یا 4 دن کا نہیں، ایک طویل قیام۔ جب مولا حسین چاہتے بھی نہیں تھے کہ میرے ساتھ لوگ شامل ہوں، میں لشکر اکٹھے کروں، تو پھر حسین ابن علی کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیونکہ حسین ابن علی سے پہلے امام حسن اور مولا علی کے دور میں امامت کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی، امامت کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کی گئی۔ زمانے کو بتایا گیا امام اتنا ضروری نہیں ہوتا۔ یہاں پر کل میری گفتگو رک گئی تھی کہ امامت اتنی اہم نہیں ہوتی۔ حسین ابن علی کا میں بتاؤں گا امامت کتنی اہم ہوتی ہے۔ حسین نے حج کا انتظار کیا، یہ تمہید مکمل ہو گئی، پہلا نتیجہ سماعتوں کو دینے لگا۔ اس سے پہلے لوگوں نے علی کو اقتدار سے دور رکھا، علی کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھی، امیر المومنین کا گوشہ نشینی کا دور، امام حسن کا گوشہ نشینی کا دور۔ لوگوں نے کہا نہیں، امام گھر میں بھی بیٹھا ہو، دین چل سکتا ہے، نماز پڑھی جا سکتی ہے، قرآن سیکھا جا سکتا ہے، احکامات پہ عمل ہو سکتا ہے، شریعت چل سکتی ہے، شریعت کی امام کو ضرورت نہیں ہے، مذہب کی امام کو ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے 2 اماموں کے دور میں امامت کے عہدے کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ حسین ابن علی نے حج کا انتظار کیا۔ ادھر جب بالکل این حج پہنچ گیا، اب لوگ چوک در چوک طواف کعبہ کے لیے احرام باندھے ہوئے خانہ کعبہ کے قریب آ رہے تھے۔ حسین ابن علی اپنے گھر سے نکلے، حسین نے اپنے ساتھ اپنے ساتھیوں کو لیا، حسین ابن علی دیوار کعبہ کے قریب آئے۔ چلتے ہوئے حسین نے صرف ابو الفضل العباس کو دیکھا۔ اب میں ڈر کے جملہ پڑھنے لگا ہوں، مجھے کوئی ایک بندہ صدر کی قیمت ہے، کیونکہ میں سرکار ابو الفضل العباس کی دہلیز پہ قدموں بیٹھ کے جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ کون تھے عباس؟ حسین کے ابرو کا اشارہ جس کے لیے وحی کا درجہ رکھتا تھا۔ کوئی ایک بندہ ہوتا جو مجھے صدر کی قیمت دے دیتا۔ کہاں جا کے زمانے کو عباس پڑھ کے سنایا جائے؟ کون عباس؟ حسین کے ابرو کا اشارہ جس کے لیے وحی کا درجہ رکھتا تھا۔ جس بندے نے ہاتھ اٹھایا سخی عباس سے اگلی خیرات لینا، جو حسین کے چہرے پہ اللہ کی مشیت کو پڑھ سکتا تھا، جو ارادہ پروردگار کو چہرہ حسین سے دیکھ سکتا تھا۔ ادھر حسین نے صرف ابو الفضل عباس کو دیکھا، حسین کے چہرے سے عباس نے توحید کے ارادے کو سمجھ لیا، اور عباس نے پیچھے مڑا، حسین کہہ رہا ہے حج نہیں پڑھنا، حسین کہہ رہا ہے حج نہیں پڑھنا، حسین کہہ رہا ہے حج نہیں پڑھنا، حسین کہہ رہا ہے حج نہیں پڑھنا۔ اے میرے بادشاہ حسین، اگر حج نہیں پڑھنا تھا، احرام کیوں باندھا تھا، طواف کیوں شروع کیا تھا؟ حسین نے کہا میں زمانے کو بتانا چاہتا ہوں، کعبے کے چکر کاٹنے کو حج نہیں کہتے، حسین کی اطاعت حج کہتے۔
चक्कर काटने का नाम हज नहीं, अताअत हुसैन का नाम। अच्छा, जो हुसैन इब्न अली के साथ थे उनमें से किसी एक ने भी नहीं कहा अच्छा आप जाएं हमें पढ़ने दें। मुझे किसी तारीख से साबित करो, किसी सहाबी ने एक बार भी पूछा हो मौला इतनी बड़ी सादत आपके साथ हज, मौला इस सादत से महरूम क्यों कर रहे हैं? किसी ने भी पूछा। हुसैन ने कहा एहराम खोलो। सिर्फ वजह ये नहीं थी कि हुसैन देख रहे थे कि एहरामों के नीचे छुपी हुई तलवारें हैं और हुसैन काबा छोड़ रहे थे। अगर छुपी तलवारें दे के हुसैन काबा छोड़ रहे थे, करबला में तो नंगी तलवारें थी। जो करीब बैठे मेरा साथ देना, पढ़ो हुसैन का इख्तियार, हुसैन का इख्तियार पढ़ने लगा तो करबला में बैठ के हुसैन सुनने के लिए आए हो। हुसैन इब्न अली का चलो हज नहीं पढ़ना। हुसैन इब्न अली जा रहे थे, हुसैन इब्न अली चले गए। मुझे पूरी दुनिया का कोई मौलवी कुरान की हाशिए पे लिख के बता दे जिन लोगों ने उस साल हुसैन को छोड़ के हज पढ़ा, क्या उनका हज हो गया था? क्या उनका हज हुआ था? क्या लगे उनका हज नहीं हुआ? मेरा सवाल है, तवाफ काबा भी था, मकाम इब्राहिम भी था, जमजम भी है, सफा भी है, मरवा भी है, बदन पे एहराम भी है, वज़ू भी है, ला इलाहा इल्लल्लाह भी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी है। तो उनका हज क्यों नहीं हुआ? कहते इसलिए कि उस हज से हुसैन चले गए थे, उस हज से हुसैन चले गए थे, उस हज से हुसैन चले गए थे। मुझे नहीं पता करबला में बेटों की जगीर में कौन बाप के फजाइल की कीमत देगा। अरे जिस इबादत से बेटा चला जाए वो इबादत अल्लाह कबूल नहीं करता, तो जिससे बाप हुसैन इब्न अली हुसैन इब्न अली एहराम खोल दिए। लेकिन जाते जाते मकामे हुसैन समझाने के लिए हुसैन इब्न अली ने अबुल फजल अब्बास को हुक्म दिया। अब्बास काबा की छत पे आ गए, खुतबा दिया। मेरे शहनशाह अबुल फजल अब्बास ने काबा की छत पे कर। जो अदब समझते हैं, जो उर्दू अदब समझते हैं, उनके लिए लफ्ज बेहतर करके कहने लगे, काबे की छत ने अब्बास के कदम चूमे। अब तो बोलो अगला जुमला बड़ा खूबसूरत करके गाजी की दहलीज पे बैठ के कहने लगा गुफरान भाई, घर पे अलम सजाने वालों, काबे पे अलमदार खड़ा हुआ। काबा पे अलमदार खड़ा हुआ और नीचे अरे बात यूं लाखों का रश। अब्बास ने कोई ऊंची आवाज नहीं, गाजी ने बोलना शुरू किया। एक भी कान ऐसा नहीं था जिसने अब्बास नहीं सुना। गदीर में 1.25 लाख हाजी थे, किसी ने नहीं कहा यार सुना ऊंचा बोलिए। सखी अब्बास खाना काबा की छत पे और काबा की छत पे आके हजरत अबुल फजल अब्बास ने यूं हाजियों को देखा। तखय्युल तुम्हारा पहुंच गया है, तो मैं ज़हन वापस लेके अच्छा जुमला देके फिर तुम्हें तखय्युल में लेके जा। अब्बास ने रेंगते हुए हाजियों को देखा। सखी अब्बास ने यूं उनकी तरफ देखा। 3 इशारे हैं, क्योंकि मौला बादशाह अबुल फजल अब्बास की तहलीज है, तो मुझे हुक्म किया था कि मौला अब्बास की तहलीज पे आज बैठना है, तो आज सखी अब्बास के वो फजाइल का जुमला पढ़िएगा। मौला अब्बास ने 3 इशारे किए, 3 इशारे समझिए। खुतबा शुरू हुआ, मौला फरमा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ हादा बैत। 3 इशारे समझना। तारीफ उस अल्लाह की जिसने इस घर को उसके बाप के कदमों की वजह से इज्जत दिया।
तारीफ उस अल्लाह की, पहले हमदे इलाही तारीफ उस अल्लाह की जिसने इस घर को उसके बाप के खुतबा, मुश्किल किताब नहीं, अभी गूगल पे जाके सर्च करो सखी अब्बास का काबे की छत वाला खुतबा, आ जाएगा उर्दू में इंग्लिश में। सखी अब्बास ने कहा तारीफ उस अल्लाह की जिसने इस घर की उसके बाप के, फिर हमेशा चेहरे की वजह से नहीं, हाथों के बेकदरों में कदमों की वजह से। ए सखी अब्बास पूरी दुनिया से तेरे नौकर आए हैं गाजी शहंशाह में, इतना तो बताइए, चेहरा कह देते, हाथ कह देते, इमामत कह देते, विलायत कह देते, कदमों से क्यों कहा? फरमा इसलिए कि काबा में एक नबी के कदमों के निशान लगे हुए हैं जिसे इब्राहिम कहते हैं। लोग आज तक समझते हैं शायद इन्हीं कदमों की वजह से काबा बना है। आज काबे के खड़ा होकर कह रहा हो इसके काबे की कदमों की वजह से इसने तामीर किया था, इज्जत मिली है उसके बाबा के कदमों की वजह से। अगली सतर पढ़ने लगा सखी, एक भी लफ्ज खिताबत का डाल ही नहीं सकता, क्योंकि जब मैं मौला अब्बास का खुतबा पढ़ूं तो उसमें अपना लफ्ज डाल ही नहीं सकता, क्योंकि हम कुरान पढ़ सकते हैं, लिख नहीं सकते। जहां नहजुल बलागा का बेटा बोल रहा हो। अगला जुमला सुनिएगा मेरे मौला अब्बास का। मौला अब्बास देख के कहते ये घर था, इसे किबला हमने किया। नहीं कभी कभी घर भी, कभी घरों को भी सजदे हो सकते, कभी कमरों को भी सजदे हो सकते, कभी मकानों को भी सजदे हो सकते। फरमाया सजदा हुआ है, क्यों? रसूल ने कहा था अल्लाह का घर है। आज तक सारे मुसलमानों ने उसी तरफ मुंह किया हुआ है, और खुदा कुरान में कहता मैं हर जगह हूं। दो जमा दो चार करो मेरे साथ, खुदा कहता मैं हर जगह हूं, मशरक भी मेरी, मगरब भी मेरी, लेकिन सजदा इधर इधर नहीं। चार सिमतें हैं, तीन पे सजदा नहीं है। सजदा है एक ही तरफ में, नहीं ये तो जुमला मनाजराना आ गया था, नुक्ता तो मैं आगे इल्मी देने लगा हूं। सजदा है एक ही तरफ। सुभान अल्लाह। तो आओ किसी मुफ्ती से कहे इधर भी अल्लाह, इधर भी अल्लाह, इधर भी अल्लाह, इधर सजदा उधर सजदा, वो कहता ना 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 सजदा उधर ही करना। क्यों? कहते बैतुल्लाह है। अच्छा हमने कभी अल्लाह को वहां रहते हुए देखा नहीं है, तो ये बैतुल्लाह कैसे हो गया? कहते नबी ने कहा था ये बैतुल्लाह है, तो हमने इसे सजदा कर दिया। आज तक मैंने कोई मनाजरा नहीं सुना ऐसा कि किसी ने कोई मनाजरा किया हो, किसी ने कोई मुबाहिसा किया हो कि बैतुल्लाह है भी कि नहीं है, इसे बैतुल्लाह कहना चाहिए भी कि नहीं कहना चाहिए। सब ने कहा नहीं जी नहीं, इस पे कोई दूसरी राय है ही नहीं, बैतुल्लाह एक ही है। तो ये बैतुल्लाह कैसे है? कहते मुस्तफा ने कहा था ये बैतुल्लाह है। अच्छा मुस्तफा के कहने पे एक कमरे को बैतुल्लाह मान लिया और गदीर पे आली घर को घर बैतुल्लाह मान लिया। एक खामोश घर को बैतुल्लाह मान लिया। क्यों? मुस्तफा ने कहा। तो जिसे लाखों के मजमे में दिखा के वलीउल्लाह मनवाया। मौला सही अब्बास कहते ये सिर्फ घर था, इसमें सजदा नहीं था, हमने इसे सजदे के काबिल बनाया। अगली सदर पढ़ूं, ज़हन तैयार है? सही अब्बास ने अब उनकी तरफ देखा, गाजी के कदमों में बैठा हूं, मौला अब्बास के नगरी में, अब्बास के साए में 70 गाजी के मातमियों को देने लगा हूं। मौला के जुमले हैं, मुझे दाद देनी नहीं है, क्योंकि जुमले ही शहंशाह अब्बास के हैं। जुर्रत अब्बास देखना, कौन कहता है कि अब्बास करबला में लड़ा नहीं? अब्बास की मक्के में लड़ाई सुना। आओ मैं तुम्हें मक्के में बगैर तेग के लड़ता हुआ गाजी दिखाऊं। आओ मैं तुम्हें मक्का में बगैर तलवार के लड़ता हुआ अब्बास दिखाऊं। हजरत अब्बास ने यूं उनकी तरफ देख के फेरती हुई नजरों से कहा अय्युहल काफिरत वल फाजिरा व काफिरो। गाजी की नगरी में बैठ कर वैसा जुमला सुना नहीं है। अब्बास ने कहा
काफिरों, ऐ फाजिरों। आ मौला अब्बास से पूछे, मौला आपने इन्हें काफिर कह दिया, इनके बदन पे एहराम है, इनकी जुबान पे ला इलाहा इल्लल्लाह है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ रहे हैं, ये तो मुसलमान होने का दावा कर रहे हैं, और आपने काबे की छत के ऊपर खड़े होके इन्हें काफिर कह दिया। फरमाया मुअर्रख से लिखा दिया है कि जिनके मजहब से हुसैन निकल जाए तो काबे में भी काफिर हो जाए। ए काफिरों, ए काफिरों, ए फाजिरों। ये बड़े अतरार रहे थे कि हम हमारी वजह से हुसैन एहराम खोल रहे हैं। हमने लश्करों ने हुसैन को खौफजदा कर दिया। अगर हुसैन यूं ही चले जाते तो आज मुअर्रख लिख देता। खौफ था, लश्कर आ गए थे, हुसैन को जाना पड़ा, इसलिए मुअर्रख से अब्बास की जुबान लिखवा दी हुसैन इब्न अली ने। अकेला ना छोड़ना मुझे, अगला जुमला सुनना सखी अब्बास अय्युहल काफिरतु वल फाजिर। ओ काफिरो, ओ फाजिरो, तुम क्या समझते हो तुमने हुसैन का रास्ता रोका? अगर वो चाहे काबा उड़ के हुसैन के कदम सखी अब्बास ने कहा वो तो उसका इरादा ही नहीं था, वो तो हज पढ़ने आया ही नहीं था। ऐसा हो सकता है कि वो इरादा करे और तुम उसका हज रोक दो। उसे हज पढ़ने के लिए काबे के करीब आने की जरूरत नहीं है, काबा उसका तलाश करने के लिए हुसैन इब्न अली के पास चला जाए। अब्बास के चेहरे पे जलाल इतना था, अब्बास की जुबान पे रोब इतना था, अजब नहीं कि काबे की दीवारों पे लर्जा आया हो। हुसैन ने काबे की दीवारों को लरजते हुए देखा। हुसैन ने काबे की दीवार पर रुक, तुझे बचाने तो मैं आया हूं, तुझे बचाने तो मैं आया हूं। अजब नहीं कि दीवारे काबा से आवाज आई हो, हुसैन अब्बास को रोक दीजिए, वरना बाप ने एक दीवार फाड़ी थी। ये सारे अगर वो चाहे काबा उड़ के हुसैन के कदम। अगला जुमला सुनिएगा। मौला अब्बास मीसा दे के कहने लगे, तुम हजरे अस्वद को चूमते हो, हजरे अस्वद मेरे मौला के हाथों को चूमते हो। निजासत के मानने वालों, तुम तहारत का रास्ता रोकने आए। शजरे खोल रहे थे अब हुसैन मक्का से गए तो मुअर्रख ने लिखा हुसैन मक्का से गए। मैं करबला में हूं, शहनशाह से जुबान खैरात में मांगने लगा हूं। यहां करबला की रेत का जर्रा उठा के ना जुबान पे रखो तो जुबान मीस में तमार वाली बन जाती है। मेरे बादशाह सादक एक बाजार से गुजर रहे थे ना, एक दर्जी कपड़े सी रहा था, बड़ा मशहूर वाकया है, और वो जुबान से अरबी में कुछ दुनियावी अशआर पढ़ रहा था। मौला रुक गए उसके करीब जाके। मौला ने फरमाया, बड़ी अच्छी आवाज है तेरी, बेहतर ना हो कि तू हमारे घर के फजाइल पढ़े। कहने लगा, पढ़ने को बड़ा जी चाहता है लेकिन इल्म नहीं है, मुझे इतने आपके घर के फजाइल आते नहीं हैं। इमाम ने ये नहीं कहा चल मेरे साथ आ, मैं तुझे थोड़ा पढ़ाऊं, तुझे थोड़ा सिखाऊं। इमाम ने वहीं से एक रेत का जर्रा उठाया, उसे कहा मुंह खोल, उसकी जुबान पे जर्रे का रखा। उसने अपनी आंखों को बंद किया, जब देखा तो सादक दाव से जा चुके थे। ये उसी दुकान के थड़े पे खड़ा हो गया, आओ मैं तुम्हें अली के फजाइल सुनाऊं।
تمہیں علی کے فضائل سناؤں. شہر کے لوگ اکٹھے ہوئے, اس نے ایسے علی کے فضائل پڑھنے شروع کیے, لوگوں نے کانوں پہ ہاتھ رکھ دیے, کہ لگے پھٹ رہے ہیں دماغ. ایسا فضائل تو کبھی سنا ہی نہیں تھا. جیسے تو بیان کر رہا ہے کہ جس گلی سے گزرتا لوگ رستہ لے رہے تھے, کہتے تیرا فضائل ہم نہیں سن سکتے, تیرا کلام ہماری سمجھ میں نہیں آتا. یہ دریا کے کنارے لے گیا, سمندر کے مچھلیاں آبی جانور کنارے پہ آ کے مرنے شروع ہوئے. یہ کیا سیدھا امام صادق کے کلموں میں کیا بھر دیا ہے میرے سینے میں. نہ انسان برداشت کر رہے ہیں, نہ پرندے برداشت کر رہے ہیں. کہاں جا کے تیرے گھر کے فضائل پڑھو. امام نے پتھر میں بٹھایا, تو پڑھ میں سنتا. اس لیے ضروری ہے کہ جہاں انہیں پڑھا جائے وہاں ان میں سے کوئی ہو. نا آپ ایک سیکنڈ لیٹ ہو گئے. اب پتا چلا یہ مجلسوں میں کیوں آتے ہیں. اب میں سطر کہنے لگا ہوں. لوگوں نے لکھا ہے کہ حسین ابن علی نے مکہ چھوڑا, حسین مدینہ سے رسول لے کے چلے تھے, حسین کعبہ سے کعبہ کی روح کو لے کے چلے. فضائل پڑھ رہا ہے, فضائل فضائل. اب وہاں بدن ہے, روح کربلا ہے. وہاں صرف بدن کا طواف ہے, روح حسین کربلا لے آیا, روح حسین کربلا لے آیا. ابھی تک تم کربلا میں بیٹھے, تم یہ سمجھتے تم عراق کے کسی شہر میں آئے ہو, تمہیں فرش سے اٹھا کے یوں عرش میں لے کے جانے لگا ہو. کسی حاجی کو حج سے آنے کے بعد کہے تجھے وہاں پہ کسی معلم نے, کسی مولانا نے, کسی تیرے مولوی نے کہا تھا کہ آج تیری اللہ سے ملاقات کرواؤ, وہ کہا نہیں. پتھر بھی جو آئے تھے, پہاڑیوں پہ بھی دبایا تھا, وہاں تو صرف تلاش کر کے آ گئے. سیدھے حسین کی زری پہ جاؤ, سامنے لکھا ہوا ہوگا من زار الحسین فقد زار اللہ. جس نے حسین کی زیارت کی, حسین کی نہیں اللہ کی. علیحدہ کر دیا حسین نے اسلام اور کفر کو. حسین نے کہا اب حج بھی پڑھو تو کیا, اب نمازیں بھی پڑھو تو کیا. حر نے کلمہ نہیں بدلا تھا, امام بدلا تھا. آشمائی مولا صحت دے. حر نے صرف نماز تھی, حسین نہیں تھا. اس کے پاس روزہ تھا, حسین خدای سنو, اس کے پاس پورا دین تھا, صرف حسین نہیں. سننا فضائل سننا. آج لوگ کہتے ہیں نا بس یا حسین یا حسین, صرف یا حسین, اور صرف حسین حسین کرنے سے نہیں کچھ ملتا, صرف حسین بس حسین. میں تجھے اس صرف کی قیمت بتاؤں. تو نے پاگل سمجھا میری قوم کو, تو نے کہہ دیا صرف حسین بس حسین کہنے سے کچھ نہیں ملتا. ان کے پاس سب تھا, صرف حسین نہیں تھا. کربلا میں بیٹھ کے صرف کی قیمت سننا. جنہوں جو کہتے صرف حسین حسین کرنے سے قیامت کے کچھ نہیں ملے گا, ان کے پاس پورا دین تھا, صرف حسین نہیں تھا. ان نے 10 محرم کو اسی کربلا کی ریت پہ اپنے لہو کے ساتھ لکھ دیا کہ اسلام جیسے اعلیٰ مذہب سے اگر صرف حسین نکال دیا جائے, پیچھے سوائے یزیدیت کے رہتا ہی کچھ نہیں. صرف حسین نہیں, بس حسین. ایک بڑا مشہور شعر ہے, منسوب کیا جاتا ہے اقبال سے, ہے محمد علی جوہر کا, قتل حسین اصل میں مر گئے یزید. اسکول دور میں پڑھایا جاتا ہے, کتابوں میں لکھا جاتا ہے, قتل حسین اصل میں مر گئے, اسلام زندہ ہوتا.
ہر کربلا کا۔ ایک ماتمی نے قلم اٹھایا، حشمت بہلول جیسا ماتمی تھا، اس نے کہا خوشبو خلد دب گئی خاک شفا کے بعد۔ جو شاعری کا مزاج سمجھتے ہو بولو خلد جنت، خوشبو خلد یعنی کہ جنت کی خوشبو، خوشبو خلد دب گئی خاک شفا کے بعد، جنت کا نام آنے لگا پھر کربلا کے بعد۔ خوشبو خلد دب گئی خاک شفا کے بعد، جنت کا نام آنے لگا پھر کربلا کے بعد۔ صبر خلیل، ہمت ایوب، تذکرہ یعقوب، یہ سب تذکرے ہیں، ذکر ہیں شاہ کربلا کے بعد۔ ہوتا حسین دنیا میں اگر کوئی دوسرا، ہاں پھر کربلا بھی ہوتی۔ اس کربلا کے بعد اٹھے قبر سے تسلیم، یہ روح جوہر کرے اسلام زندہ ہو چکا بس کربلا کے بعد۔ بس حسین ابن علی نے یوں کفر اسلام کو رہتا۔ یہ جیسے جیسے دور بڑھتا جا رہا ہے فرقے بڑھ رہے ہیں۔ آپ خود بتائیں گے 50 سال پیچھے چلے جائیں تو آپ سمجھ لائیں گے کہ بہت سے نئے فرقے ہیں جو 50 سالوں میں جاؤ، 100 سال پیچھے چلے جائیں، جیسے جیسے تاریخ میں پیچھے سفر کرتے جائیں گے فرقے کم ہوتے جائیں گے، جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے ٹکڑے زیادہ ہوتے جائیں گے، پیچھے جاتی جائیں کم 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 کم، حتیٰ کہ اگر آپ 61 ہجری میں چلے جائیں وہاں صرف 2 ہی فرقے تھے۔ 10 محرم 61 ہجری سے پہلے میں نے کل بھی کہا تھا نفاق ایمان کے اندر ملا ہوا تھا، علیحدہ ہوئے نہیں رہا تھا۔ منافق کون ہے، مومن کون ہے، سب کچھ ملا ہوا تھا۔ پہلے 2 فرقے 61 ہجری کے ہوئے، حسین والے، یزید والے۔ 2 محرم کو غالباً یا یکم یا 2 محرم کو بھی احمد شدی میں نے کربلا معلّہ ہی کی پہلی مجلس میں پڑھا تھا۔ آج پھر وہ جملہ تکرار کرنے لگا ہوں کیونکہ قرآن جب بھی پڑھا جائے اتنا ہی ثواب ہوتا ہے۔ حسین ابن علی نے کربلا میں اتنا بڑا انقلاب برپا کیا کہ آج مورخ اس کربلا کو جنگ کربلا نہیں لکھ سکتے۔ واہ 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 واہ، کیا بات! مورخ نے بدر کو جنگ لکھا، ہائے 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 ہائے، احد کو جنگ لکھا، خیبر کو جنگ لکھا، خندق کو جنگ لکھا۔ جو کچھ جنگ میں لشکر ہوتے ہیں وہ سب کربلا میں لکھا، لیکن اس نے چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے جنگ کربلا میں لکھا، واقعہ کربلا۔ کیوں لکھ کس کو بھی جنگ؟ لشکر ہے، لکھ تلوار ہے، میدان ہے، لڑ رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، یہ کس بھی جنگ؟ مورخ کا قلم کہاں گیا؟ اس نے کہا یہاں جنگ والا کوئی قانون ہے ہی نہیں، جنگ برابر کے لشکروں میں ہوتی ہے۔ میں فضائل پڑھ رہا ہوں، یہ 72-9 لاکھ کو روک رہے ہیں۔ اس نے کہا اسے میں جنگ لکھوں گے تو لکھوں کیسے؟ وہاں 9 لاکھ، یہاں 72، وہاں گھوڑے، تلواریں، نیزے، یہاں صرف توکل، اطمینان۔ وہاں خط لکھ لکھ کے بلایا جا رہا تھا، یہاں چراغ بجھا بجھا کے اٹھایا جا رہا تھا۔ وہاں آ کوئی نہیں رہا تھا، یہاں سے جا کوئی نہیں رہا تھا۔ وہاں ہر کوئی ایک دوسرے سے پوچھ رہا تھا اگر کل جنگ ہو گئی تو بچ جائیں گے، زندہ رہ جائیں گے، گھر واپس چلے جائیں گے، نقصان تو نہیں ہوگا۔ یہاں 72 ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کل مر جائیں گے، کہیں حسین واپس تو نہیں بھیجتے؟ تو یہاں جنگ کا کوئی قانون نہیں۔ حسین نے کربلا میں کفر اسلام کو علیحدہ رکھا۔ اب واجب ہو گیا تم جتنے ظاہر ہو حسین کے اب اسے پیغام سمجھ لینا، اور اس سے آگے ہی مجلس کو کل مسلسل کر دیں گے۔ اگر تم کربلا میں آؤ، صرف حسین سے محبت کا نام شیعت نہیں، حسین کے دشمن سے نفرت کا نام شیعت۔ صرف علی سے محبت شیعت نہیں،
جب تک تم ان کے دشمنوں سے بیزاری نہیں کرو گے تم شیعہ ہو۔ زیارت عاشورہ پڑھو، زیارت عاشورہ اٹھاؤ جا کے، کتنی فضیلت ہے زیارت عاشورہ کی کہ میں زیارت عاشورہ کے فضائل پڑھوں تو 1 گھنٹہ گزر جائے۔ کہ صاحب الغدیر علامہ امینی جنہوں نے غدیر پہ کتنی جلدیں لکھ دی، ساری زندگی علی پہ لکھتے رہے، ساری زندگی آل محمد کے فضائل لکھتے رہے۔ مرنے کے بعد پہلی رات بیٹے کی خواب میں آئے، بیٹے نے کہا بابا کس چیز سے آپ کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا؟ وہ جو آپ نے الغدیر لکھی تھی، انہوں نے کہا نہیں۔ تو کس سے؟ انہوں نے کہا جو رات کو زیارت عاشورہ پڑھا کرتا تھا۔ کہتے چاہتے ہو کہ اپنے وقت کے امام سے ملاقات کرو، گھر میں بیٹھ کے 40 روز زیارت عاشورہ پڑھو۔ امام کہتے میں تم سے ملنے کے لیے آ جاؤں۔ زیارت عاشورہ کے اتنے فضائل ہیں، اتنے فضائل ہیں، اتنے فضائل ہیں کہ 1 گھنٹہ بہت تھوڑا ہے کہ میں زیارت عاشورہ کے فضائل پڑھوں۔ زیارت عاشورہ میں کیا کہتے ہیں؟ میرے اللہ لعنت ہے ان لوگوں پر جنہوں نے شایعت و بائعت و تعاون، جنہوں نے حسین کے قتل میں شریک رہے، جنہوں نے ان کی بیعت کی، جنہوں نے ان کا ساتھ دیا۔ معصوم آگے کہتے ہیں جنہوں نے ان گھوڑوں پہ زین رکھی ان کے بھی لعنت، جنہوں نے ان گھوڑوں کے منہ پہ نقاب ڈالا۔ تو آج کا روشن شیعہ بن کے یہ بڑی ایک غلط روش پہ میری قوم کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ صرف ہم آل محمد سے فضائل کریں، ہمارے اپنوں کے فضائل ختم ہی نہیں ہوتے، ہمیں کسی اور کی بات کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب تک لا نہیں کہو گے الا اللہ بھی فائدہ نہیں۔ کیسے نکال سکتے ہو آل محمد کے دشمنوں سے براز؟ میں کتنے وہ واقعات پڑھوں کہ جن جن لوگوں نے اہل بیت کے دشمنوں سے نفرت کی، آل محمد نے انہیں نوازا کیسا؟ نہیں جی دیکھیں، کچھ رشتہ داریاں بھی تو تھی، کچھ لوگوں کے تعلق تھے، کیا ان تعلق داری کو بھی آپ نہیں دیکھیں گے؟ لو قرآن میں سورہ یوسف ہے، پوری صورت ہے، خدا نے پوری کہانی لکھی ہے یوسف نے۔ یوسف کس کے بیٹے تھے؟ بولے کہ تو بہت آخری بات تھا۔ کنویں میں کس نے پھینکا؟ سگے بھائی تھے، سگے بھائیوں نے یوسف کو۔ مجھے کوئی مولوی قرآن کے حاشیے پہ لکھ کے بتائے کہ یوسف کے بھائی کافر تھے؟ نہیں، وہ یعقوب کی ملت پہ تھے۔ 3 نبیوں سے ان کی رشتہ داری تھی، اسحاق کے پوتے تھے، یعقوب کے بیٹے تھے، یوسف کے بھائی تھے، پھر بھی لعنتی ہو گئے۔ 3 نبیوں سے رشتہ داری نے بھی فائدہ نہیں دیا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ علی ولی اللہ واجب نعرہ 3 نبیوں سے رشتہ داری تھی، باقاعدہ رشتہ داری تھی، خونی رشتہ داری تھی، صرف لعنتی بن گئے۔ کس وجہ سے؟ حجت کے مقابلے پہ آ گئے۔ انہوں نے حجت کا مقابلہ کیا، خدا نے قرآن میں ان پہ تبرہ کر دیا، ان سے نفرت کا حکم دے دیا۔ تھے یوسف بھی یعقوب کے بیٹے تھے، وہ بھی یعقوب کے بیٹے، وہ نبی بننا نہیں چاہتے تھے، صرف حسد کرتے تھے کہ یوسف کے پاس وہ کیوں ہے جو ہمارے پاس نہیں۔ بڑے لوگ اسی چکر میں لعنتی بن گئے کہ ان کے پاس وہ کیوں ہے جو ہمارے پاس نہیں۔ ہم نہیں عزت کر سکتے ان کی جنہوں نے علی سے جنگیں کی، جنہوں نے سیدہ کو تکلیف دی۔ فضائل زیادہ ہو گیا، میرا جی چاہتا تھا کہ آج میں شہزادے کے گہوارے کے فضائل پہ آؤں، بس میں بڑی جلدی سے کہتا ہوں۔ قرآن میں 3 گہواروں کا ذکر تو آیا ہے، جو کہتے ہیں نا شیعہ گہوارہ کیوں نکالتے ہیں، جھولا کیوں نکالتے ہیں؟ یہ جھولا کہاں سے؟ آؤ میں تمہیں قرآن سے جھولا دکھاؤں۔ پہلا گہوارہ ہے وہ عزیز مصر کے کمرے کا گہوارہ۔ جب یوسف پہ الزام لگا تھا تو عزیز مصر کے آخری کمرے کے گہوارے سے ایک بچے نے یوسف کی گواہی دی۔ یوسف علیہ السلام تھا، گہوارے والے کی گواہی سے علیہ السلام بچ گیا۔
میں فضائل موضوع پہ لے گیا ورنہ پوری ایک مجلس 60 منٹ چاہیے تھی. یہ 3 گہوارے پڑھتا اور پھر اصغر پڑھتا. قرآن میں پوری کہانی لکھی ہے. قرآن کہتا ہے کہ یوسف نبی چپ تھے, گہوارے والا بچہ بولا اور اس نے بول کے جو اس نے جملہ کہا وہ خدا نے پورا جملہ آیت بنا کے لکھا. بچے نے بول کے کہا اگر تو قمیض ہے آگے سے پھٹی, پھر یوسف کا جواب اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر یہ سچوں میں سے ہے. اب یوسف بچایا اور الزام ماں کو دے دیا. بیٹا تھا نا اس کا جو گہوارے میں. اچھے بچے وہی ہوتے ہیں جو حجت کے مقابلے میں ماں نہ دیکھیں. قرآن ان بچوں کو ہمیشہ کے لیے یاد کر لیتا ہے. لیکن مجھے شہزادہ پڑھنا ہے تو میں بڑی جلدی سے جملہ لباس کہہ کے آگے گزرنے لگا ہوں. عزیز مصر کے گہوارے والے بچے کی کہانی خدا نے قرآن میں کھول کے بتائی ہے کہ عزیز مصر کے گھر کے کمرے میں گہوارے میں ایک بچے نے بول کے یوسف کو بتا دیا تھا. پہلا گہوارہ, پہلے گہوارے میں وہ بچہ جس نے بول کے علیہ السلام بچایا. اصغر کے گہوارے میں اس گہوارے میں اتنا فرق ہے کہ وہ صرف علیہ السلام بچاتا ہے, یہ پورا اسلام بچا رہا ہے. دوسرا گہوارہ مریم کی گود میں عیسیٰ کا بولنا. تیسرا گہوارہ حیدر کرار کا گہوارہ, گہوارے میں اجدر کو چیرنا. کسی نے نہیں لکھا کہ ماں کی گود میں تھے, سب مورخین نے لکھا گہوارے میں تھے حیدر کرار, جھولے میں تھے جب اجدر کو چیرا. علم حمزہ کو بھی ملا تھا لیکن علمدار حمزہ نہیں بنے. جعفر طیار کو بھی ملا تھا, علمدار جعفر طیار نہیں ہوئے. ایسا اٹھایا عباس نے, اب قیامت تک علم منسوب ہی عباس سے ہو گیا. گہوارے میں عزیز مصر کے گھر میں بھی بچہ بولنا تھا, عیسیٰ بھی بولنا تھا, حیدر بھی بولنا تھا. گہوارہ نہ عیسیٰ کے نام ہوا نہ حیدر کے نام ہوا, گہوارہ ہوا تو علی اصغر کے نام ہوا, جس کا جھولا آج بھی بے اولاد کو بلا دیتا ہے. بچہ بچہ تیرا دین پہ غالب نکلا, بڑی مشکل تیرا اصغر ابو طالب نکلا. میں شروع کرنے لگا ہوں شہزادے کا مسابقہ. جو بے اولاد ہو وہ جھولی پھیلانا, جن کو پاکستان سے بے اولاد مومنین نے دعا دے کے بھیجا وہ خیرات مانگنا. میرا یقین ہے, میرا توکل ہے, میں پورا سال صرف ایام اعظام علی اصغر اور علی اکبر پڑھتا ہوں. پورا سال مجھے کوئی کہے بھی کہ مجھ سے نہ پورا سال اصغر پڑھا جاتا ہے نہ پورا سال علی اکبر پڑھا جاتا ہے. اور یہ میری زندگی کی پہلی سعادت ہے کہ میں حسین کے سامنے اصغر پڑھنے لگا. یہ میرے اوپر بطول کے بچوں کا کرم ہے کہ انہوں نے اس نوکر کی کون سے عمل کو قبول کیا کہ میں ان گلیوں میں حسین کے روبرو حسین کا اصغر پڑھنے لگا ہوں. آج جہاں سے گزرتے ہو وہاں پانی کی سبیلیں, روک روک کے ہاتھ پکڑ کے تمہیں ٹھنڈے پانی پلائے جا رہے ہیں. بس یہی شہر تھا, یہی ریت تھی اور 9 لاکھ سے پانی مانگ رہا تھا. کوشش کرنا شہادت پوری سننا. پھر ہمیشہ جی شبیہ جھولا کی برآمدگی, شبیہ جھولا کی برآمدگی ہے. بعد میں حاجی انصر صاحب اور ان کے ساتھ ماتمی نوحہ خانی بھی کریں گے. اللہ پیر کاکڑ شاہ جی کی بیٹی کے درجات بلند فرمائے, اللہ میاں انصر بھٹی کے درجات بلند فرمائے. جتنے بھی عزادار مومنین ہیں بیٹھ جائیں. اب میں گزارش کروں گا کہ جتنی میری مائیں بہنیں بیٹیاں اگر وہ مجلس شبیر میں آئی ہیں تم غازی کی مہمان ہو. اگر تم بچوں کو ساتھ لے کے آئی ہو, میں بیٹا بن کے منت کر رہا ہوں جتنی دیر میں اصغر پر ہوں کوئی ماں بیٹے کا منہ نہ چھوئے, کوئی ماں بیٹے کا چہرہ نہ دیکھے. مشکل ہوتا ہے ماں کو بچوں کو زمین پہ لٹانا, لیکن میں منت کر کے کہوں گا تم نے حسین سے مانگے جتنی دیر میں اصغر پڑھو, ہو سکے تو بیٹا زمین پہ لٹا دینا. ایسے نہ ہو کہ تو بیٹے کو پیار کرے تیرے پہلو میں رباب بیٹھی ہو.
رباب رو کے گئے تجھے پتا جو نہیں میرا اصغر کتنا پیارا تھا. ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین. اللہ نزاکت شادی کے درجات بلند کرے. جو دور کھڑے ہو کے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہو, محمد کی بیٹیاں تمہیں کسی کا محتاج نہ کریں. جملے سنتے آنا ماتم کے. 3 دن کا تھا بیٹا جب حسین مدینے سے لے کے چل پڑے. کربلا پہنچتے پہنچتے اصغر 6 مہینے کا ہو گیا. اللہ بیٹے کی زندگی کرے مقرر. یہ کربلا کا واحد شہزادہ ہے جس کی زندگی ہی سفر میں گزری ہے. تین دن کا سورہ کے ہاتھوں سے لیا. 10 محرم پہنچتے کچھ مورخین اور کچھ عارفین یہ کہتے ہیں حسین نے کربلا میں تاخیر اس لیے کی کہ اصغر کی عمر 6 مہینے نہیں تھی اور قربانی کے لیے کم از کم عمر 6 ماہ چاہیے. بس یہی کربلا کی. اب ہم میں سے کون کیا کہہ سکتا ہے کہ کہاں حسین گرے تھے؟ اب تم جہاں بیٹھے ہو اس بارے میں کون یہاں کہہ سکتا ہے یہ فرات کا رستہ ہے؟ یہاں سے قدموں کے فاصلے پہ ہے مقام علی اصغر. ایسا ہی ہے, قدموں کے فاصلے پہ مقام علی اصغر. مجھے اچھی طرح یاد ہے, ہمارے ایک بڑے اچھے جاننے والے دوست تھے, مجالس کروایا کرتے تھے. ان کا 13 یا 14 سال کا بچہ موٹر سائیکل کے حادثے میں مر گیا. تھوڑے عرصے بعد بڑی ناگہانی موت تھی, ہر کسی نے افسوس کیا. میں نے تھوڑے مہینوں بعد انہیں کسی ایک اور شہر میں مجلس میں دیکھا. میں نے انہیں پوچھا جی آپ یہاں مہمان نے کہیں آئے؟ انہوں نے کہا نہیں ہم یہاں شفٹ ہو. میں نے کہا آپ نے وہ شہر چھوڑ دیا؟ انہوں نے کہا جی چھوڑ دیا. میں نے کہا وہ تو آپ کا آبائی علاقہ تھا, آپ کے رشتے دار وہاں رہتے تھے. انہوں نے کہا جی وہ میری ماں اور بہنیں جب اس گلی سے گزرتی تھی جہاں بیٹے کا خون بہا تھا, ہمیں کئی بار انہیں اٹھا کے گھر لانا پڑتا تھا. آج مائیں وہ جگہ برداشت نہیں کرتی جہاں بیٹا گرا ہو. ہائے رباب تیرے اصغر کے گرنا. حوصلے کے ساتھ جملے سنتے ہیں. بس اسی کربلا میں کوئی مقام تھا جہاں حسین کی صدا آئی, حل من ناصر ینصرنا. کوئی ہے جو مجھ غریب کی مدد کرے. اتنا جملہ کہنا تھا. پیر بلال شاہ جی فضا دروازے پہ آئی, رو کے کہتی ہے مولا حسین خیمے آئیے. غریب کربلا میر صاحب جب خیمے آئے تو حسین کی حالت کیا تھی؟ حالت پڑھنے لگا پیر احمد شاہ. صرف حالت سننا اور ماتم اتنا ہو جائے گا. حالت سننا جب اصغر لینے آئے تو حالت کیا تھی؟ امامہ گلے میں, اکبر کا لہو. ڈاکٹر صاحب امامے میں قاسم کی گوشت کے ٹکڑے. اگلی سطر میں پڑھ لوں اور تو برداشت کر لے, میں نے تو ابھی شہادت شروع ہی نہیں کی. چہرے پہ قاتل کے تماچوں کا نشان. حسین چہرہ چھپا کے بہن کے خیمے میں آئے. حسین کی آواز ہے زینب کیوں بلایا ہے؟ رو کے کلی جب سے غربت کا استغاثہ دیا ہے. یہ شہزادہ بار بار جھولے سے گر رہا ہے. حسین ابن علی نے ہاتھوں میں اٹھایا. میں نے پوری شہادت پڑھنی ہے, میں روکوں گا جملے تاکہ تم برداشت کر لو پوری شہادت. جسے پتا ہے کہ وہ 6 محرم ہے اور کربلا بیٹھا ہے. 7ویں کی شب ہے, کل پیاسا ہو جانا ہے زہرا کے بیٹے نے. بلا تشبیہ کریم کربلا نے ہاتھوں میں اٹھایا, لال کو سینے سے لگایا دشمن. روتے روتے حسین ابن علی مقتل میں. عمران شرازی بھائی شیخ صاحب یوں مقتل میں جا کے 9 لاکھ کے سامنے حسین نے جیسے قاری قرآن پڑھاتا ہے
حسین کا بیعت کا مطالبہ مجھ سے ہے، اس سے نہیں۔ مجھے بہتی ہوئی فرات سے 2 گھونٹ پانی چاہیے۔ کمینوں نے حسین کا سوال سنا، کہکا لگایا۔ حسین نے اصغر کو سینے سے لگا کے کہا میری ماں نے حق مانگا، انہوں نے نہیں دیا۔ میں نے بھائی کی قبر کی جگہ مانگی، انہوں نے نہیں دی۔ میں نے ان سے رستہ مانگا، انہوں نے نہیں دیا۔ اصغر پانی انہوں نے نہیں دینا، لیکن اتمام میں حجت ہے۔ 9 لاکھ میں سے چند آگے بڑھ کے کہتے ہیں پیاسا ہو گیا ہے، پانی خود پیے گا، بہانہ بچے گا۔ یہ مانگے تو ہم دیں گے، یہ مانگے تو ہم دیں گے۔ 2 روایات ہیں، ایک ہے کہ حسین نے ہاتھوں میں بلند کر دیا، ایک ہے ریت پہ لٹا دیا۔ میرا اپنا ایمان ہے ریت پہ نہیں لٹایا، حسین نے ہاتھوں پہ یوں شہزاد علی اصغر کو بلند کیا۔ بلند کرنا تھا، حسین کی آواز آئی اصغر تو فخر عیسیٰ ہے، عیسیٰ مریم کے لیے بولا تھا، تو باپ کی صداقت کے لیے بول۔ اصغر کے لب کھلے، 3 بار کہا العطاش العطاش العطاش، میں پیاسا ہوں میں پیاسا ہوں میں پیاسا ہوں۔ یہ جملہ مرد نہیں سمجھیں گے، یہ میری بہنیں بیٹیاں سمجھیں گی۔ ماؤں کو وہ لفظ بڑے اچھے لگتے ہیں جو بچہ پہلی بار بولتا ہے۔ رباب خیمے کے دروازے پہ آئی، روز کہتی اصغر اونچا بول، میں نے پہلی بار تجھے بولتے ہوئے سنا، اور میرا لال پہلی بار بولا بھی تو دعا نہیں مانگا۔ حوصلہ حوصلہ حوصلہ، مولا حاجات پوری کرے۔ محمد کی بیٹیاں بیٹوں کی زندگی میں جو رو رہے ہو، جن کے نام مجھے آ رہے ہیں، جن کے نہیں آتے، یہاں سے کوئی خالی نہ جائے، کوئی خالی نہ جائے۔ اصغر کا صدقہ مانگنا، باب الحوائج کی شہادت پڑھنا، یہ حسین کا باب الحوائج میں تھا۔ 9 لاکھ میں بے شک ملعون تھے، قاتل تھے، جہاں پر چہروں پہ ابا وہ رخ پھیر کے کہتے عمر بن سعد ملعون، تو کہتا تھا جوانوں سے لڑنا ہے، کوئی ہم بچے سے لڑیں گے، ہم بھی صاحب اولاد ہیں۔ جب عمر ابن سعد نے دیکھا میری فوج میں بغاوت پھیل رہی ہے، اس ملعون نے گھوڑا دوڑایا، یہ وہاں گیا جہاں ہرملہ بیٹھا تھا، اس نے ہرملہ سے کہا جلدی کر تیر کمان میں ڈال، اس سے پہلے کہ میری فوج میں بغاوت پھیل جائے۔ ہرملہ نے تیر کمان میں ڈالا، اس نے خود نہ کربلا کی ریت میں رکھا، اس نے اصغر کی گردن کا نشانہ لیا، تیر کانپ کے زمین پہ گرا، اس نے پھر اٹھایا، تیر زمین پہ گرا، اس نے پھر اٹھایا، تیر زمین پہ گرا۔ عمر ابن سعد کہتا اتنا بڑا تیر انداز ہے، تیرا نشانہ کیوں نہیں بن رہا؟ کہتا میں گردن کا نشانہ لیتا ہوں، سامنے والی کناب کا پردہ ہلتا ہے، اللہ جانے اس بچے کی ماں ہے، اللہ جانے اس بچے کی بہن ہے، سر پہ قرآن رکھ کے کہہ رہی نہ مار میرا تیر دل کا پیاسا، نہ مار میرا معصوم اصغر۔ حوصلہ حوصلہ حوصلہ، میں منت کروں گا، اٹھے کوئی نہ، اٹھے کوئی نہ، مجھے پوری شہادت پڑھنے دینا، مجھے مجبوراً شہادت چھوڑنی پڑے گی، زندگی کی اللہ جانے میری اور آپ کی آخری زیارت ہو حسین کے شہر میں، ایک بار جی بھر کے رو لے رباب کے بیٹے کو۔ اس نے کہا تو آنکھیں بند کر، حوصلہ حوصلہ، سانس لے لیا، سانس لے لیا، جملہ سانس لے لیا تو پڑھو اگلا جملہ، چھوڑ سانس لے لیا تو پڑھو اگلا جملہ۔ اس نے کہا کہ اب تو آنکھیں بند کر کے نشانہ لگا۔ اس نے کہا اچھا اب روکے، یہ کیسے روکتے ہیں؟ اس نے اپنے تیروں میں سے وہ تیر نکالا جو جنگ میں بھاگتے گھوڑے کو مارا جاتا تھا، اس نے 3 نوکوں والا تیر کمان میں ڈالا، فضا کے سر سے چادر اتری، روک کے کہتی بی بی رباب دروازے پہ آ جا۔ رباب دروازے پہ آئی، رباب کی ایک نظر ہرمل کے تیر پہ تھی، ایک نظر حسین کی اصغر پہ تھی، بی بی رو کے کہتی ادھر سے ہرمل نے تیر چھوڑا، رباب رو کے کہتی اونچا ہو، تیر اونچا آ رہا ہے، دائیں جا تیر دائیں آ رہا ہے، اصغر تیرے بابے کو تیر نہ لگے، ادھر اصغر کی گردن پہ تیر لگ کے
कलाई से पार हुआ। असगर की आवाज है, अल्लाह माफ कर देना, मेरी गर्दन छोटी थी। हौसला, हौसला, हाथ पकड़ते जाओ, हाथ पकड़ते जाओ। जो जवान चेहरे का मातम करे, जो साथ बैठा उसका हाथ पकड़ते जाओ। हाथ से मांगो, दुआएं मांगो, हुसैन से हुसैन मांगो, हुसैन से हुसैन की मां की मवद्दत मांगो। बीबी हमें कुछ ना दे के फिर हम राजी हैं, लेकिन बीबी एक वादा कर, तू हमसे राजी हो जाना। शहजादी हम बगैर औलाद के चले जाएंगे, हम बगैर दुआओं के चले जाएंगे, लेकिन मोहम्मद की बेटी तेरा दिल ठंडा हो जाए कि मेरे हुसैन को करबला में रोया कोई नहीं था। गर्दन पे लग हुसैन शहनशाह की कलाई पे लग गया। एक तीर ने बेटे की गर्दन और बाप का बाजू सी दिया। अब मातमी है करीने करबला ने अपनी आबादी असगर के ऊपर यूं छुपाया, छुपा के का असगर ऐसे गया ना खेमे में, या मां मर जाएगी या बहन मर जाएगी। असगर मेरा रहा कोई नहीं, असगर मेरा बाजी नहीं है, असगर मेरा अकबर नहीं है। असगर मेरे साथ थोड़ी कोशिश कर, मैं तेरी गर्दन से तीर खींचूं। असगर की आवाज आई, बाबा ऐसे नहीं, पहले दादा इब्राहिम बुला, दादा इस्माइल बुला, मदीने से नाना बुला, नजफ से पापा बुला, बकिये से माँ बुला। आवाज आई, सारे करबला के टीलों में खड़े हैं। हुसैन ने असगर को करबला की रेत पे लिटाया, करबला के गरीब ने अपना घुटना जमीन पे रखा। हुसैन ने तीर के नोक पे हाथ डाला, हुसैन ने तीर खींचने का इरादा किया। इब्राहिम की आवाज आई, 40 मील वापस चले, ये और है, हम और है। इधर हुसैन ने तीर निकालने का इरादा किया, या दो हाथ असगर की कमर पे आए। आवाज आई, हुसैन आहिस्ता, हुसैन आहिस्ता। हुसैन आंखें खोल कर, कौन है मेरी मदद को आया? आवाज आई, हुसैन, दादियों को बेटे प्यारे होते हैं, तेरी मां ज़हरा बकिया छोड़ के आ गई। सुनो असगर हुसैन के जाहिर हो, सारी रात गलियों में मातम होगा। अजरो को बीबी राजी नहीं, ये अली की बेटियां इतनी ऊंची आवाज में रोने वालों पे राजी हो जाए। हुसैन की बहनें तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय हुसैन के नाम के। तीर बाहर आया, हुसैन ने असगर की गर्दन पे अपने अमामे की पट्टी को बांधा। हुसैन दफनाने के लिए चलने लगे। दरवाजे पे 4 साल की बेटी खड़ी थी। दरवाजे पे खड़ी होकर थी, मिला ना सिर्फ दिखा दे। झूला बरामद होगा ना, पूरी दुनिया में जहां भी शहजादे का गहवारा बरामद होता है, बहनें माएं छोटे छोटे कुर्दे अंदर रख देती हैं। वो कुर्दे क्यों रखे जाते हैं? वो है सुगरा की हसरत। ये मदीने से दे के भेजे थे। आज असगर के गहवारे के साथ वो कुर्ते आते हैं। सकीना ने जाता हुआ भाई देखा। हुसैन खैमों के पीछे चले गए। हुसैन ने खैमों के पीछे जाके, पूरी शहादतें पढ़नी है मैंने। हुसैन ने तलवार से कब्र खोदी। हुसैन ने बेटा रेत पे लिटाया। अब तुम करबला में हो और गर्मी की शिद्दत है। दोपहर के वक्त जाहिर से बैनुल हरमैन में नंगे पांव चला नहीं जाता।
یہ کربلا کی تپتی ہوئی ریت تھی اور حسین نے کربلا کی ریت اصغر کے بدن پہ ڈالنی شروع کی. پاؤں آئے حسین کا منہ سامنے, پیٹ آیا حسین کا منہ سامنے, سینہ آیا حسین کا منہ سامنے. کائنات کا سب سے بڑا صابر تھا, جو ہی اصغر کا چہرہ آیا حسین نے رخ پھیر کے ریت ڈالی. آواز آئی اصغر معاف کر دینا, ریت گرم ہے, تیرا چہرہ بڑا نرم ہے. حوصلہ 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 حوصلہ. میں ڈر ڈر کے پڑھ رہا ہوں, مجھے شہادت پوری پڑھنے دیں. میر انیس نے ہاشم بھائی کہا, ننھی سے قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیل اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو چھاپ کے. اب مقتل میں ایک نیا جملہ پڑھنے لگا ہوں اصغر کی شہادت میں مقرر. اصغر کو دفنانے کے بعد مقتل کہتی, اب جو حسین نے حملہ کیا نا یزیدیوں پہ, اب حسین کا جوش دیکھنے والا تھا. حسین نے تلوار نیام سے نکالی, اپنا امام اپنی کمر کے گرد لپیٹا. حسین ایک بکھرے ہوئے شیر کی طرح فوج میں عمر آئے. حسین دیکھ رہے, تم نے میرا اکبر مارا میں چپ رہا, تم نے میرا غازی مارا میں چپ رہا, اور تم نے میرا 6 مہینے کا لال مارا. اگلا جملہ میں نے روکا تھا, ماتمی مر نہ جائے. حسین حملہ کر کے مقتل کہتی کہہ رہے تھے, تم نے میرا وہ بیٹا مارا جسے میں نے جی بھر کے دیکھا بھی نہیں. میں نے تو بھی اصغر کو دیکھا بھی نہیں تھا. حسین کے حرم تک رونے کی آواز آئے, اے غریب کربلا تیرے بیٹے کو رونے کے لیے آئے ہیں. آخر میں پڑھوں گا کہ دفنایا وہاں تھا. آج اصغر کی قبر کہاں ہے؟ حسین کی زری کے اندر دیکھو, 3 زیارتیں ہیں جو حسین مولا کی قبر پہ پڑھنی ہے. ایک اکبر کی, ایک حسین کی, ایک اصغر کی. علماء مقاتل متفق ہیں کہ اصغر آج بھی باپ کے سینے پہ دفن ہے. دو بیٹے, ایک پہلو میں, ایک سینے پہ. اب میری طرف سے اگر کوئی ماتمی آج رات حسین کی قبر پہ جائے نا, زری پہ منہ رکھ کے ایک جملہ ضرور کہنا, مولا جہاں بیٹے سلائے تھے وہاں بیٹی بھی سلا دے. مولا بیٹے پہلو میں سلا لیے, بیٹی شام کے جنگلوں میں, اور تیری 4 سال کی معصومہ, اور جو تیرے سینے پہ سونے کی عادی تھی. مر نہ جائے تو ماتمی, سنبھالو ماتمیوں کو, چہرے لہو سے بھر گئے ماتمیوں کے. نہ پڑھوں اپنی شہادتیں, مولی مولا حسین کی قسم ماتمیوں کے چہروں سے لہو ہے. میں ڈر رہا ہوں کہ اصغر کی اگلی شہادت پڑھوں گا, کوئی ماتمی مر نہ جائے. کوئی سیدزادے ہاتھ اٹھا کے مجھے اجازت دینا کربلا میں. سیدزادے ہاتھ اٹھاؤ, جو بطول کے بیٹے ہو ہاتھ اٹھاؤ. پڑھوں میں اصغر کی اگلی شہادت. دفنا کے حسین مطمئن ہو گیا, ادھر حسین گھوڑے کی زین سے گرا. ان کمینوں نے جب سر تن سے جدا کیے, ان نے کہا مارے 72 تیزاری کا ترجمہ ہے. حرملہ کہنے لگا میرا اعلان تو رہ جائے گا. یہ 300 سپاہیوں کو لے کے, ہاتھوں پہ نیزے لے کے اس نے کربلا کی زمین پہ مارنا شروع کیا. سکینہ کبھی دائیں گھوڑے کے پیچھے, کبھی بائیں گھوڑے کے پیچھے دوڑتی. ایک کمینے کا نیزہ زمین پہ گیا, اس نے نیزہ باہر نکالا, اصغر کا لاشا باہر آیا. سکینہ رو گئی, اللہ چاچا یازی.
غریب مجھے معاف کر دینا، میں اگلی سطر پر دینے لگا ہوں۔ اب اللہ جانے کون ماتمی زندہ اٹھے، کون ماتم سے تڑپتا ہوا اٹھے گا۔ اگلا جملہ ویسے سننا جیسے جملے کا حق بنتا ہے۔ اس نے جب اصغر کا لاشا نیزے پہ اٹھایا، علی کی بیٹیاں اصغر کا لاشا دیکھ رہی تھی، یہ ملعون وہاں آیا جہاں سیدادیاں بیٹھی تھی، یہ دیکھ لگا یہ کس کا بیٹا ہے۔